السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت اور سیکریٹری صحت کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ حکومت سندھ سکتے میں یا آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے والی حکومت سندھ توہین عدالت کی تیاریوں میں۔ محکمہ صحت سندھ میں عدالتی حکم پر ملازمین کی ترقیوں کا معاملہ منافع بخش کاروبار میں تبدیل۔ سندھ سروسز ٹریبونل میں حکومت سندھ کا باغی ڈاکٹر یاسین عمرانی قانون کے جال میں پھنس گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سکھر کی جانب سے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد حکومت سندھ کی سیاسی خاموشی اور چیف سیکریٹری سندھ جو خود بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تعلق نہ رکھتے ہوئے محض وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی رشتہ داری کی بنا پر صوبے کے اہم ترین منصب پر فائز ہیں، ان کی جانب سے پراسرار خاموشی اور سیکریٹری صحت کی جانب سے مذکورہ عدالتی احکامات کے حوالے سے محکمے کا اجلاس اور نکتہ وار جواب کی تیاری۔ جو خبر کے اندر کی خبر کے مطابق یہ کارکردگی کسی ایڈیشنل سیکریٹری کی بتائی جاتی ہے جو قانون کی ڈگری کے حامل ہونے کے علاوہ محکمہ صحت کے سسٹم کا ناقابل متبادل اہم تکنیکی پرزہ بھی ہیں۔ لیکن اصل اور نقل کا یہی فرق ہے کہ ہیرا پھیری چھپتی نہیں پکڑی جاتی ہے۔ سیکریٹری صحت حال ہی میں نئے لانے والے ایڈیشنل سیکریٹری غلام حسین بگیو کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور وہ اپنا دامن بچا کر غلام حسین بگیو صحت کے محکمے کو الوداع کہہ کر جا چکے ہیں۔ جبکہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں سیکریٹری صحت کے حوالے سے مختلف توہین عدالت کے سنگین کیسز زیر سماعت اور زیر التوا بھی ہیں۔ سیکریٹری صحت نے رولز کے نہ ہوتے ہوئے کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کس قانون کے تحت سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی، جس کی فوتگی کوٹے پر پیرا میڈیکل ٹیوٹر کی بھرتی کو بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کی ناقابل ترقی اسامی پر تبدیل کیا جانا، اور نرسوں سے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے محکمہ جاتی تحقیقات میں رشوت وصولی کے ثابت شدہ سنگین الزام کے باوجود اسے کس سینیارٹی کے تحت گریڈ 17 BPS میں اکاؤنٹ آفیسر بنایا گیا ہے؟ اور پھر اسی طرح ملیریا کنٹرول پروگرام کے اکاؤنٹ اسسٹنٹ شیر محمد چانیوں کو نیو سول ہسپتال میرپور خاص محکمہ صحت کا اکاؤنٹ آفیسر BPS گریڈ 17 میں کس قانون کے تحت ترقی دی گئی ہے؟ ان دو خلاف قانون ترقیوں کو چھپانے کے لیے پھر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو راتوں رات براہ راست اکاؤنٹس افسران گریڈ 17 کے بھرتی کیے گئے ہیں، یہ بھی عدالتی احکامات کی وہ منمانی تشریح ہے۔ سیکریٹری صحت نے اسے کیوں کیا ہے؟ جیسا کہ سول ہسپتال کراچی کے ملازمین کے مکانات کو تجاوزات قرار دے کر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو اس معاملے میں ماموں بنایا گیا، اور اصل تجاوزات کو کاغذ میں ضرور ظاہر کیا گیا، لیکن مذکورہ تجاوزات کو مسمار کرنا تو دور کی بات ہے، اس جانب جانے اور جھانکنے کی بھی جرت نہیں کی گئی ہے۔ جی ہاں، شوکت زرداری نے اپنے ویلاگ میں گزشتہ روز بتایا ہے کہ سیکریٹری صحت
ریحان اقبال بلوچ کرپشن کے ذریعے کھرب پتی ہیں اور انہوں نے معمر وزیر سے ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ اگر شوکت زرداری جو فرما رہے ہیں تو اس تناظر میں تو سیکریٹری صحت کی چین کے افسران ارب پتی اور کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں بلاول زرداری کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سندھ کے محکمہ صحت کا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں ہے، واقعی یہ حقیقت ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی ناک کے نیچے اور سامنے سندھ سروسز ہسپتال ایم اے جناح روڈ، سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی مہربانی اور بادشاہوں والے طرز عمل سے ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور وہاب اللہ یوسفانی گزشتہ 2 سالوں سے بغیر ٹینڈر کے سارا نظام چلا رہے ہیں، جو قانون کی سنگین خلاف ورزی نہیں بلکہ وہاب اللہ یوسفانی اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر کاغذی خریداری کے کروڑوں روپے کے بلز اے جی سندھ سے دھڑا دھڑ کس قانون کے تحت منظور کروا رہے ہیں، جس میں میڈیکل آکسیجن گیس کا مبینہ کرپشن کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت اور مذکورہ تحقیقات اینٹی کرپشن میں وہاب اللہ یوسفانی نے اپنے اثر و رسوخ سے رکوائی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی اپنے ساتھ اینٹی کرپشن کے متعدد افسران کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مزید ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور وہاب اللہ یوسفانی اسپتال میں کرپشن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی جلد، لیکن گزشتہ 2 سال سے محکمہ صحت سندھ کی سفارش پر پلانٹ اینڈ مشینری کی مد میں محکمہ خزانہ سندھ سالانہ 6 کروڑ روپے سندھ سروسز ہسپتال کو بجٹ دستاویز کے مطابق ادا کر رہا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو 12 کروڑ روپے کی خطیر سرکاری رقم کے استعمال کی تصدیق کروائیں کہ یہ 12 کروڑ روپے پلانٹ اینڈ مشینری کے وہ کون سے منصوبے ہیں جس پر مذکورہ رقم خرچ کی گئی ہے اور استعمال کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے باغی ڈاکٹر یاسین عمرانی نے گزشتہ روز سندھ سروسز ٹریبونل میں اپنی جانب سے دی گئی حکم امتناع کی درخواست تو واپس لے لی ہے، لیکن جے پی ایم سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی جانب سے ڈاکٹر عمرانی کو ریلیو نہ کرنے پر اور ٹریبونل میں جس سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پروفیسر شاہد رسول کی جانب سے ہسپتال میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر یاسین عمرانی کو اے جی سندھ کی اس پوسٹ کے لیے فیک لیٹر جاری کرنا نہ صرف قانون کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ قابل گرفت سزا بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹریبونل نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔